تھا مسجد میں، ہم دونوں تھے. تو میں لگے ایک مرتبہ مجنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آیا. مجنو سوری حضرت اویس قرنی تشریف لائے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا کہ اللہ کے رسول موجود ہیں. اما جان نے اندر سے جواب دیا کہ نہیں، اللہ کے نبی تو موجود نہیں ہے. تم کون ہو؟ کہ آپ جب آئے تو کہیے گا کہ اویس آئے تھے. کیا کہ وہ روانہ ہو گئے. جب نبی صاحب تشریف لائے تو پوچھا کہ عائشہ آج یہاں کون آیا تھا؟ یعنی کہ جب کوئی عاشق آتا ہے نا تو ماحول میں خوشبو پھیلا دیتا ہے. تو کوئی عاشق آتا ہے تو ماحول میں روشنی پھیلا دیتا ہے. جب عاشق آتا ہے تو ماحول کو منور کر دیتا ہے. فرمایا کہ ایک عربی آیا تھا، عربی جو اردو ہوتے ہیں جو خیرہ میں رہتے ہیں، وہ آیا تھا کہ کیا نام بتاتا تھا. اللہ کے نبی سوال کیا کیا نام بتاتا تھا؟ حضرت مجدہ نے فرمایا کہ اویس بتاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی. آپ نے فرمایا آج یہاں عشق آیا تھا، آج یہاں عشق آیا تھا، آج یہاں عشق آیا تھا. از عشق تو دندان شکست با الفت، از عشق تو دندان شکست با الفت. تو جام رسانی جو جام رسانید ویسے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را. اگر میں اویس قرنی کی واقعے کو بیان کرنے کے لیے جاؤں گا تو بہت وقت لگے گا. یہاں آج عشق کی کیفیت یہ ہے. عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کے لیے فدا. ہر کے بھی دورات در او در خواب تر، ہست بھی دورش از خوابش بدتر. وہ فرماتے ہیں کہ جو عاشق ہوتا ہے اس کی نظر کا معاملہ پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو ورنہ دنیا داری کی بات یہ ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو مٹا دیتے ہیں. کچھ زبان سے جو نکالتے ہیں اللہ اس کو پورا کرتا ہے. ورنہ دنیا داری کی بات کیا ہے کہ ہر وقت تابوشوں کے او از ہر خیال دور امید و کند با او مخال. ورنہ دوسری صورت کیا ہے دوستوں؟ ہمارے آپ کے لیے شاید مولانا نے شعر کہا ہے، دکھ کی بات ہے ہمارے لیے تو کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں. یہاں اتنے شیئر ہیں اور یہاں پہ اتنا پروفٹ ہے اور یہاں پہ یہ اتنے کا پلاٹ مل رہا ہے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو اتنا فائدہ ہوگا. یہ سب دنیا داری کی باتیں ہیں. ایک زاویہ وہ دکھایا کہ جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کرتے ہیں تو درمیان میں اصحاب کہف کے انداز میں بیٹھے ہیں. ورنہ دوسرے اپنے کاروبار، اپنے تجارت، اپنے باغات اور اپنے کھیتوں، اپنے مال مویشیوں کے ذکر میں رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کامیاب ہیں. وہ بظاہر دنیا میں کامیاب ہے مگر وہاں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہاں ان کا فرماتے ہیں کوئی حصہ نہیں ہے. ان کی معاملات کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی یہاں سورہ فرقان کی آیت ہے ارأیت من اتخذ الہ ہواہ، کہ ان کی اپنی خواہشات ہی ان کی خدا ہیں. وہ اپنی خواہشات کے جال میں پھنسے ہیں اور وہی ان کا خدا ہے. جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے جب اس حد تک دنیا داری بڑھ جاتی ہے، سارے معاملات سمجھانے سکھانے بتانے سنانے کے باوجود بھی تبدیلی نہیں آتی تو وہ دنیا داری میں اپنی دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں. پھر ان کی مثال اتنی خطرناک ہے، میں حیران ہوتا ہوں مولانا تمثیلات پر. اتنا سادہ سا انداز اختیار کرتے ہیں اور بہت بڑی بات. جب انسان اپنے مرکز سے دور ہو جائے گا اور دنیا داری کی باتوں میں مشغول ہو جائے گا، دنیا کمانے میں مصروف ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ خواب میں وہ شیطان اس کو پھول کی شکل میں ملے گا. خواب میں رات کو کیونکہ روح تو نکل گئی اور نفس ساتھ ہے. نفس کا جو بزنس پارٹنر کہتے ہیں نا بھائی، نفس کا بزنس پارٹنر جو ہے وہ کیا ہے؟ ابلیس ہے. اور روح کا بزنس پارٹنر کون ہے؟ فرشتہ ہے. اب وہ کیونکہ دنیا میں مصروف رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، تو اس کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ وہاں پہ ایکٹیو ہو جاتا ہے.
رات کو خواب میں اس نے دیکھا شیطان نے ایک بھوڑ کی شکل اختیار کر لی. بات بچے ہی بیٹھے ہیں مگر بعض باتیں ناگزیر ہیں کہ دنیا داری کے نتیجے میں کیا انجام ہوتا ہے. خواب میں اس نے ہور دیکھا، ہور پہ وہ فدا ہو گیا، کپڑے بھی خراب ہو گئے اور تھکن بھی بڑھ گئی، سر میں درد بھی ہو گیا. ابھی حال ہی میں ایک کیس میرے پاس گزشتہ ہفتے آیا، یہ ضرور بیان کروں گا کہ ایک صاحب بچہ میرے پاس آیا، بلکہ آج صبح بھی مجھ سے ملاقات کی. وہ کسی کلب میں بہت مضبوط باڈی بلڈر تھا. بتا رہا تھا کہ میرا یہ بازو جو ہے نا یہ 19 انچ کا تھا، اتنا چوڑا تھا وہ. کیونکہ وہ دنیا داری میں تھا، کسی کا ہاتھ اس کے سر پہ نہیں تھا، تو وہاں ابلیس نے چال چلی. کلکتہ کی کالی دیوی کی ایک بھگت کہتے ہیں جو اس کو مانتی ہے، ہمارے یہاں مرید کہتے ہیں، اس کا ٹرم جو ہندی میں استعمال ہوتی ہے وہ بھگت کہلاتی ہے، فیمیل اور میل کے لیے. ایک فیمیل بھگت جو ہے اس نے اس پر اثر کر دیا. کلکتہ کہاں ہے؟ ہندوستان میں. کراچی کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے. فاصلہ کتنا زیادہ ہے؟ بہت فاصلہ ہے. اس نے مسلسل اس کو اذیت دی، نیگیٹیولی یوز کیا، وہ کانٹا بن گیا سوکھے. خود آ کے کہہ دیا کہ میں بالکل صاف کہتا ہوں، وہ الفاظ کہوں گا جو میں اس نے مجھے سنایا میں کہوں گا، اور کوئی نہیں. اس نے کہا کہ میں دیوبندی ہوں. ٹھیک ہے، مولانا کا دربار تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، کافروں کے لیے کھلا ہے، مجوسیوں کے لیے کھلا ہے، عیسائیوں کے لیے کھلا ہے، یہودیوں کے لیے کھلا ہے. میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں دیوبندی ہوں اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں بالکل سوکھ کے کانٹا ہو گیا. میرے والد صاحب کو فکر ہو گئی، وہ مجھے جس کے پاس اپنے سسٹم کے لوگوں کے پاس لے گئے تو 2 دن انہوں نے پڑھائی کی. کسی نے کہا کہ اس کو لڑکے نے خواب میں دیکھا کہ اس عورت نے اس عامل کو پیروں سے پکڑ کے الٹا کر دیا. اور 2 دن کے بعد وہ کہتے صاحب نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ کہیں اور جائیے. گھومتا گھماتا فقیر کے پاس آ گیا. ہم نے کہا یہ تو ہمارے مذہب پہ چیلنج ہے کہ اگر ہندوستان سے کالی کی بھگت جو ہے کراچی تک مار کر سکتی ہے تو بدبختوں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بغداد سے غوث پاک بھی تو مدد کر سکتے ہیں. ہاں، یا معروف خونیہ سے بھی تو کام کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑھ کر میرے آقا، ہماری جاہیں اور روحیں فدا ہو جائیں، آقا اسلام بھی تو موجود ہیں. میرے لیے چیلنجنگ کیس ہو گیا یہ. میں اس پہ کام کروں گا، میں اس پہ کام کروں گا. وہ کلینک پہ آیا، میں نے سارا واقعہ سنا. اس کو پھر میں نے کہا تم خانقاہ ہو، مجھے تھوڑی سی احتیاط تو کرنی پڑتی ہے، اپنے بڑوں کا دیکھنا پڑتا ہے. بڑے تو ہر جگہ آئے، مجھے یہاں بلایا، میں نے یہاں بلا کے اتوار کو نشست کی، جو بتانا تھا بتایا. آج صبح آیا کہ حیران کن طور پہ چینج آ گیا. ہم انتظار کرتے کوئی ٹانگیں پکڑ کے اٹھائے. الحمدللہ مولانا کے سختی اور توفیل میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ نقصان پہنچائے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ نقصان پہنچائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیونکہ آپ کی نسبتیں موجود ہیں. اسی سے میں نے پوچھا کہ کلکتہ سے کالی دیوی کی بھگت آگے تمہیں نقصان پہنچا کے تمہیں کانٹا بنا دیا، کیا غوث پاک کے پاس پاور نہیں ہے جنہیں ساری زندگی نفس کے ساتھ جہاد کیا؟ دشمن کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ایک تلوار، ایک نیزے، ایک خنجر کا زخم شہید کر دیتا ہے. تو جو پوری زندگی نفس سے جہاد کریں ان کا کیا معاملہ ہوتا ہوگا؟ تو آئے تھے میرے آسوا بھی آئے تھے میرے مطلب پر. اور انشاءاللہ کیونکہ یہ کیس اسلام اور ہندوازم کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے فقیر نے اپنی سوری محنت اس پہ صرف کی. انشاءاللہ وہ سرخرو ہو کر ہو سکتا ہے کہ یہیں کہیں بیٹھا ہو، آ کر یہاں آ کے بیٹھا ہو. لیکن ان سے تو کچھ نہیں ہوا، جن سے ہوا انہیں کے پاس چل کے بیٹھ گیا. یہ اللہ کا نظام ہے. وہ فرماتے ہیں بات چل رہی تھی کہ خواب میں شیطان کیونکہ اس کا ایک پارٹنر سسٹم میں موجود تھا اندر، تو اس نے آ کے رات کو خواب میں اس کو گندا کر دیا. اس کو دنیا دار بالکل کلیئر کر دی مولانا. پھر ایک اور مثال دیتے ہیں کہ دنیا دار کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آسمان پر پرندہ اڑ رہا ہے، اس کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے. جو حقیقت کو، حق کو نہیں پہچانتے، ظاہرداری کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. مثلا پرندہ آسمان پہ اڑ رہا ہے، وہ اپنے تیر کمان کے ساتھ، تیردان میں کمان تیر ہوتے ہیں، تیردان کہلاتا ہے، اس پہ تیر ہیں، وہ نکال کے وہ زمین پہ سایہ پڑا اس پہ مار رہا ہے. 1 مارا، 2 مارا، 3 مارا، 50 تیر چلائے اس نے. زندگی کے 50 سال چلے گئے، 50 تیر اس نے چلائے پرندے کے سائے پر.
اور 50 کے 50 تیر ضائع ہو گئے، عمر کے 50 سال گزر گئے، محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندار، ترکشی عمرش تہی شد عمر رفت، کہ تیر دان کے سارے تیر ختم ہو گئے، ترکشی عمرش تہی شد تیر عمر رفت، کہ عمر کا بڑا حصہ دنیا جمع کرنے میں گزر گیا۔ بھائی تم اللہ کے ہو جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے آئے گی، اور تم دنیا کے پیچھے پاؤ گے کہ دنیا کبھی تمہارے قابو میں نہیں آئے گی۔ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی اسباب اس کے پیچھے آتے ہیں جیسے جنگل میں ہرنی کا بچہ ہرنی کے پیچھے آتا ہے، اور اپنی ماں کے علاوہ کہیں نہیں جاتا۔ اگر تم خدا سے جڑ جاؤ گے تو اسباب تمہارے پیچھے آئیں گے، اور تم خدا سے جڑے بغیر پرندے کے سائے پہ تیر چلاتے رہو گے، تمہاری پوری عمر سرکشی عمرش تہی شد عمرت از دویدن در شکار سایتو، کہ سائے کی شکار، دنیا سائے کی جگہ ہے، دنیا حقیقت نہیں ہے، عمر گزر جاتی ہے۔ محشر میں گئے شیخ تو امال نہ دارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارت، سایہ یزداں چھپا شد دو یاش۔ اب آخر میں وہ شعر ہے جو تمام کو کنکلوڈ کرتا ہے۔ اللہ کے جو دوست ہیں وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے اور دائی کی طرح سے۔ دائی کیا کرتی ہے؟ دائی دودھ پلاتی ہے، دائی جو ہے صفائی کرتی ہے، دائی نہلاتی ہے، سردی گرمی سے بچاتی ہے۔ یہ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ انتہا کے۔ اب تم کس کے پناہ میں چلے جاؤ؟ تم اللہ کے دوستوں کے پناہ میں چلے جاؤ۔ سایہ یزداں چھپا شد دو یاش، وارہانت از خیال سایاش، وہ تمہیں دنیا کی رغبت کی سائے سے چھڑا دیں گے۔ وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ تم کمرے میں بیٹھ کے جو حجرے میں بیٹھ جاؤ۔ الکاتب حبیب اللہ، حدیث ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کو محبوب ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں چھپ کے بیٹھنا نہیں ہے، اسلام میں پریکٹیکلزم ہے، عملیت پسندی ہے، کردار سازی ہے، عمل ہے، یہ اسلام کا زاویہ نگاہ ہے۔ ہم فرماتے ہیں سایہ دو یزدا چباشد شد دو یاش، وارہانت از خیال سایاش، کہ تم دائی کی، اللہ کے دوستوں کی مثال دائیوں کی سی ہے۔ دوستوں، اللہ کے دوستوں کی مثال، دایا کون ہوتی ہے؟ دایا وہ ہوتی ہے جو بچے کو پالتی ہے، دایا دودھ پلاتی ہے، دایا صفائی کرتی ہے، دایا سردی گرمی سے بچاتی ہے نا۔ دیدنے دانا عبادت این بواد، کہ دانا کو دیکھنا اسی لیے عبادت ہے۔ فتح ابواب سعادت این بواد، کہ فتح مندی کے دروازے کھلتے ہیں اللہ کے دوستوں کے دیدار سے، کیونکہ وہ دایا ہے، وہ تمہاری حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ کار پاکاں روشنی و گرمی است، پاک لوگوں کا کام جو ہے روشنی پھیلانا اور گرمی دینا ہے۔ کار پاکو روشنی و گرمی است، کار دونا ہلو بے شرمی است، جبکہ جو بہانے بازی کرتے ہیں، وقت گزاری کرتے ہیں، سائے پہ تیر چلاتے ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے دوستوں کی مائیت اور سنگت جس کے حصے میں آ جائے وہ اس دور کا خوش نصیب ترین انسان ہے۔ اس کو دنیا داری اور تیر جو ہے سائے پہ چلانے سے نکال کر حق کی پہچان کے راستے پہ لے جاتے ہیں، اور یہیں سے اس کی نجات دنیوی اور دینوی اور دنیاوی دونوں کا سامان جو ہے مہیا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سایہ یزداں چبو شد یاش، وارہانت از خیال سایاش، جو اسی طرح پیر طریقت کی روحانی تربیت کے طفیل انسان روحانی مدارج طے کرتا ہے، جسم اسی طرح سے رہتا ہے۔ دوستوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کامل کی مثال یہ ہے کہ اس کی چھٹی انگلی تھی اور ساتویں انگلی تھی۔ لباس بشریت کا یہی دور ہوگا۔ ترقی کہاں پر ہوگی؟ ترقی اس کی روح کی ترقی ہوگی، روحانی ترقی ہوگی۔ اور آج کی جو بیماریاں ہیں وہ روحانی بیماریاں ہیں۔ گھروں میں تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اختلافات ہیں، کبر ہے، حسد ہے، بے ادبی گستاخی ہے۔ کیا ہے؟ بے ادبی اور گستاخی ہے۔
बाअदब बानसीब है और बेअदब बेनसीब है। तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीने में। जो बाअदब होगा वो बेशुमार फयूज़ व बरकत समेटेगा, और जो बेअदब बाअदब होगा वो कामयाब होगा, और जो बेअदब होगा वो रांदे दरगाह हो जाएगा। तो यहाँ पे वली रहनुमा के इत्तिबा की तरबियत का मजमून है। इसके बाद जो है आज की मजमून में बेशुमार पेच व खम के साथ हमने सफर तय किया। हमें अल्लाह के दोस्तों की पहचान भी हो गई, अल्लाह के बागियों की पहचान भी हो गई, राह खुदा में खर्च करने वालों की पहचान भी हो गई, और जो बखल करते हैं उनकी पहचान भी हो गई। मौलाना एक नशिस्त में ऐसे ऐसे जाविये दिखाते हैं, हैरान कर देते हैं। अब कोशिश किस बात की हो? कोशिश इस बात की हो कि जो असहाब कहफ हमारे और आपके दरमियान है उनकी तलाश की जाए, उनसे ताल्लुक जोड़ा जाए। भाई 309 साल तक कुछ नहीं हुआ, जिनको 309 साल तक कुछ ना हुआ हो, अगर उनकी सोबत मैसर आ जाए तो फिर मामला कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। हम लिबास बशरियत में खुदा से नहीं जुड़ सकते, हम लिबास बशरियत में अहलुल्लाह से जुड़ सकते हैं। हम हालत कसाफत में हैं, हालत लताफत उनके पास है जब हालत लताफत की हम मशकों के बाद या जमानो सोबत बाओलिया बेतरस ससारत आद मेरिया, वो यही तो है, वो यही तो है। तुम जिनियाती तौर पर मारूसी तौर पर बहुत सी बुराइयों में मुब्तला हो, तुम्हें उसका शऊर भी नहीं है। तुम गुस्से को अच्छा समझ रहे हो। भाई हमारे हिंदुस्तान में हमारे चचा थे, पूरा गांव उनसे डरता था। अब मालूम हुआ कि भाई तेरसे के बाद की चचा जो है वो तो अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह का अताब था उनके ऊपर, के मानो खुदा को डराते थे। होना तो ये चाहिए कि सॉफ्टनेस के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ हुदूद का तयन करके सफ़र किया जाए, और अल्लाह के दोस्तों की पहचान इस दौर के असाब कहफ को आज के मजमून के मुताबिक, मजमून तो मौलाना के पास बहुत सारे होते हैं, आज के मजमून के मुताबिक असाब कहफ की पहचान की, ना सिर्फ हमें अंदर जुस्तजू पैदा हो, लगन पैदा हो और तमन्ना पैदा हो। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खिलवत हो गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।